اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما ہم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رکوعوں میں یہودیوں، عیسائیوں اور منافقین کے حوالے سے معاہدات توڑنے اور انسانی حقوق کو پامال کرنے کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کیسے انہوں نے معاہدات کی خلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے انہیں سزا دی۔ پیچھے قانون بیان کیا گیا کہ جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرے، جان بوجھ کر فساد مچائے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے تو اس کی سزا ڈاکے، ڈکیتی وغیرہ کی پچھلے رکوع کے آخر میں بیان کی گئی تھی۔ ایسا ہی میثاق مسلمانوں سے بھی لیا گیا تھا جس کا تذکرہ پیچھے کیا جا چکا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تم پر ہوئی ہیں اور تم نے بھی ایک میثاق اللہ سے کیا ہے بات کو تسلیم کرنے اور اطاعت کرنے کا۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور منافقین کی یہ صورتحال ہے، تو اب مسلمانوں کو براہ راست پھر حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ معاہدات کے پورا کرنے کا حکم اس صورت کا بنیادی موضوع ہے، تو جو تم نے معاہدے کیے ہیں انہیں پورا کرو۔
اوفوا بالعقود کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اور یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سب سے پہلی چیز یہ کہ تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، تقرب بارگاہ الہی حاصل کرنے کا طریقہ، اس کی تلاش کرو، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا وسیلہ انسانیت کی خدمت ہے، عدل و انصاف ہے، کیونکہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب تر یہی بات ہے۔ پیچھے اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ کا حکم دیا گیا تھا، عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ تمام وہ واسطے ہیں جو قرب بارگاہ الہی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وسیلہ کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر مفسرین نے تقرب بارگاہ الہی سے کیا ہے، یعنی وہ تمام کام جن سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وسیلہ اس درمیان کے واسطے کو کہتے ہیں کہ جس کو اختیار کر کے، اس وسیلے کو اختیار کر کے منزل مقصود تک انسان پہنچتا ہے۔ تو وہ تمام اعمال و افعال، وہ اجتماعی جد و جہد اور کوشش، معاہدات کا پورا کرنا، یہ تمام کے تمام وہ وسائل ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا پوری اپنی امت کو کہ وسیلہ ایک بہت اونچے درجے کا مقام ہے عرش الہی کے نیچے، اور اس تک صرف انسانوں میں سے ایک آدمی پہنچ پائے گا۔ تو تم میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ذمہ داری عائد کی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچائے، مقام محمود یا الوسیلہ۔ اس لیے اذان کے بعد کی دعا میں ہمیں وسیلہ اختیار کرنے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچانے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ اللہ کے تقرب اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے اونچا مقام صرف اور صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مخصوص ہے، اور جو انسان حضور کے لیے یہ دعا کرتا ہے تو دراصل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت اور تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وساطت سے وہ بھی آپ کے متبعین میں اس وسیلے کے قریب قریب پہنچنا چاہتا ہے، تقرب بارگاہ الہی حاصل کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی نے جتنے اعمال کیے ہیں، عبادات، معاملات، شریعت، طریقت اور سیاست کی تمام پہلو، اجتماعیات کے جتنے تقاضے، عدل و انصاف قائم کرنے کے جتنے پہلو، وہ تمام کے تمام وسیلہ بنتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ اور جو بعض صوفیاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، پھر اپنے سلسلے کے اولیاء بزرگوں یا اپنے مشائخ کو وسیلہ قرار دیا ہے، تو وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ وہ تمام بزرگ اور اولیاء اللہ، مشائخ، وہ تمام اپنے مرشدین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سنت کی اتباع کرتے ہوئے لوگوں کو نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے پھر اللہ تک پہنچنے اور قرب بارگاہ الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو جو مرشد کو وسیلہ قرار دیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ نبی کے نقش قدم پر نبی تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ اصل وسیلہ تو عرش کے تحت وہ اونچے درجے کا مقام ہے جس کی طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا ہے کہ وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
تو بڑا وسیع جملہ، بہت سارے اس کے افراد ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس لیے حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ وسیلہ ہی کیا۔ باقی مفسرین نے کہیں قرب اور کہیں تقرب اور کہیں کچھ، تو حضرت نے فرمایا ڈھونڈو اس تک وسیلہ۔ تو وہ وسیلہ یعنی وہ واسطہ جس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نے جو براہ راست حکم دیا ہے، جیسا کہ اسی میں معاہدات کو پورا کرنے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ اور واسطہ بنایا گیا ہے۔ اس وسیلے کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اس وسیلے کی اعلیٰ ترین شکل کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کے مقابلے پر جہاد کا راستہ اختیار کرو، جد و جہد کا راستہ اختیار کرو۔ تو تقویٰ کا اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تقویٰ کا ذریعہ وسیلہ ہے، اور وسیلے تک پہنچنے کا ذریعہ جہاد ہے۔ تینوں ایک ترتیب کے ساتھ یہاں جملے مسلمانوں پر لازمی قرار دیے گئے، اسی لیے وابتغوا کا عطف پیچھے اتقوا اللہ پر، اور جاہدوا کا عطف اس کے بعد اس پر۔ تو تقویٰ، ابتغاء الی الوسیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین کام کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ تینوں تم نے معاہدے کیے ہیں۔ اللہ کو الست بربکم کے معاہدے کے تحت اللہ کو مانا ہے، پھر نبی کی اطاعت کا سمعنا و اطعنا کا معاہدہ اور میثاق کیا ہے، اور نبی نے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور جہاد کا راستہ تمہارے لیے متعین کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جو معاہدات تم نے کیے ہوئے ہیں، اے ایمان والو تم اس پر کام کرو۔ اس کے مقابلے میں ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کافر لوگوں کے تمام وسیلے کٹ جاتے ہیں۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جد و جہد کا راستہ اختیار نہیں کرتا، وسائل کو صحیح طریقے سے اختیار نہیں کرتا، تو جب اس کے تمام واسطے اور وسائل کٹ گئے تو لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس زمین میں جتنے وسائل ہیں یہ سب کے سب بھی ان کے پاس ہوں، اور بلکہ اس سے ڈبل دگنے، ومثلہ معہ، تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں وہ ان کے پاس ہوں، اور یہ فدیہ دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں، تو ما تقبل منہم لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ یہ فدیہ دیں قیامت کے عذاب کے بدلے میں، پیسے دے کر، کوئی رشوت دے کر، اور رشوت بھی کیا دے رہے ہیں؟ پورے کرۂ ارض پر جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اور اس جیسی اتنی ہی ڈبل۔ اگر ان کے پاس یہ ہوں اول تو یہ ہونا مشکل ہے، کیونکہ جب انہوں نے وسائل کاٹ دیے، اللہ کا انکار کیا، تو جن کے ذریعے سے پوری کرۂ ارض کی تمام چیزیں انہیں حاصل ہونی تھیں وہ تو یہ کاٹ چکے کفر کی وجہ سے۔ تو اس لیے لو کہا ہے اگر ہو، اور پھر یہ فدیہ دیں قیامت کے دن، بالفرض پیش کریں اللہ کو کہ لو جی یہ ساری چیزیں لو، ہماری جان چھوڑ دو، تو ما تقبل منہ، تو ان سے کسی صورت میں وہ قبول نہیں ہوگا، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ انہوں نے وہ وسیلہ کاٹ دیا، وہ عدل و انصاف کے اچھے اعمال کاٹ دیے، وہ نبی سے تعلق کاٹ دیا، صحیح بات کی رہنمائی دینے والے رہنماؤں کی بات نہیں مانی، تو جو لوگ اس کے کافر ہیں وہ کبھی بھی ان سے یہ بات قبول نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، خود عذاب بھی پناہ مانگے گا کہ اپنی اذیت اور تکلیف کی وجہ سے۔ جب یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل بھاگیں، لیکن وما ہم بخارجین منہا،
وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا، عذاب مقیم۔ اب یہ درمیان میں یہ بنیادی بات کہی اور پیچھے ڈاکے کا قانون اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ دن دہاڑے علی الاعلان مال چھینا جائے یا انسانی جان کو قتل کیا جائے تو اس کی 4 سزائیں بیان کی گئی تھیں، ممکنہ 4 شکلیں تھیں جو کل بیان کی گئیں کہ یا انہوں نے انسان قتل کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا، انسان بھی قتل کیے، مال بھی لوٹا تو پھر نہ صرف قتل کیا جائے گا بلکہ سولی چڑھایا جائے گا، اذیت اور تکلیف کے ساتھ انہیں موت دی جائے گی، جیسا کہ حضور نے اس واقعے میں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیں، سمروا اعینہم، آنکھوں میں، اور گرمی میں بار ڈال دیا، بھوکے پیاس پانی مانگتے تھے، پانی نہیں دیا گیا، اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو ڈاکے کی سزا بڑی سخت ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی۔ اب یہاں قانون بیان کیا جا رہا چوری کا، سرقہ کا، ایک ہے ڈاکہ اور ایک ہے چوری، اصطلاح میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ڈاکہ تو وہ ہے جو علی الاعلان دن دہاڑے کیا جائے، اس کی سزا پیچھے بیان ہو چکی ہے، اور چوری یہ ہے کہ کسی نے اپنا مال محفوظ جگہ پر رکھا ہے، کسی تالے میں ہے، کسی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، اور پھر خفیتاً بغیر کسی اس کے اطلاع کے، نہ مالک کو پتہ نہ کچھ، تالا توڑ کر یا پیچھے سے نقب لگا کر وہ مال لے کر چلے جانا۔ مال محفوظ ہو، اگر باہر کھلے عام پڑا ہوا ہے تو وہ سرقہ نہیں ہے، چوری نہیں ہے جی، مال لے جانا ہے وہ تو پھر ڈاکے کی کسی نہ کسی قسم میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں جی، چوری تبھی ہوگی کہ پہلے مالک نے اس مال کو ہاں جی محفوظ کیا ہو، حفاظت کا انتظام کیا ہو، کوئی تالا والا لگایا ہو اس کو، اور پھر چور جو ہے اس کو خفیتاً، اس کی اطلاع کسی کو نہیں ملی، خفیتاً آتا ہے اور وہ ایک مخصوص مقدار مال کی وہاں سے نکال کر لے جاتا ہے۔ تو ایسی چیز جس کی سیکورٹی ہے، حفاظت میں ہے، اور پھر حفاظت کو توڑ کر وہاں سے مال چھین کر لے جانا، مال نکال کر لے جانا، یہ سرقہ کہلاتا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو والسارق والسارقات، چور اور چورنی، عورت اور مرد دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان کی یہ چوری ثابت ہو جائے گواہوں اور عدالت کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ تمام لوگ اپنی طرف سے خود ہی ہاں جی کسی چور کو چور چور کہہ دیں اور پھر پکڑ کر خود ہی ہاتھ کاٹ دیں۔ اس کا جو قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ یہ کہ جو چوری ہوئی ہے باقاعدہ عدالت میں اسے پیش کیا جائے، گواہیاں اور وغیرہ تمام چیزیں ثابت ہو جائے تو فاقطعوا ایدیہما، تو اس کی ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے اس کی جو انہوں نے غلط کام کیا ہے، کسبا جو جرم کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ انسانی معاشرے میں تمام لوگوں کی ضروریات بقدر ضرورت پوری ہو رہی ہوں، ہاں جی، معاشرہ پرامن ہو، دینے والے سب ہوں، لینے والا کوئی نہیں ہے، ایسے معاشرے کے اندر کوئی آدمی پیٹ بھرے ہونے کے باوجود کسی کی محفوظ مال کو ہاں جی باقاعدہ نقب لگا کر اور تالے توڑ کر لے کر جائے تو یہ سوسائٹی کے ڈسپلن کو توڑنے کا سب سے انتہا درجے کا عمل ہے۔ باہر کھلی پڑی ہوئی چیز تھی، مثلاً بھوک لگی، کھانے پینے کی چیز ہے یا اسی طرح اور کوئی چیز ہے ضرورت کی، وہ کوئی آدمی لے کر چلا گیا تو اس کے لیے تو جو بھی تعزیر وغیرہ ہوگی وہ ہو سکتی ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ تو ڈسپلن توڑنا ہے بہت بڑا کہ اس کے پاس بقدر ضرورت کھانے پینے کو ہے اور اس کے باوجود آ کر وہ دوسرے کا تالا توڑتا ہے، اور اس طرح اگر تالے توڑ کر اور نقب لگا کر مال لینے کی اجازت دے دی جائے تو پوری سوسائٹی میں انارکی ہو جائے گی، ہر آدمی دوسرے کے گھر جائے گا اور وہاں سے اس طرح مال اٹھا کر لے جائے۔ ہاں جی، اس لیے سزا بڑی سخت دی گئی کہ ایدیہما، دونوں ہاتھ ان کے کاٹ دیے جائیں، اور اگر اس ڈسپلن کو قائم کر دیا جائے
تو بس چند ایک کے ہی ہاتھ کٹیں گے، ورنہ اس کے بعد تو پھر کبھی چوری نہیں ہوگی۔ لیکن اس سزا کی مخالفت کے نام پر اس سزا کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور قرآنی آیات کے اندر تعویلات کرنا، ہاں جی، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ ہاں جی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، ڈاکے اور قتل و غارت گری اور سود خوری اور اسی طرح مال لوٹنے کا عمل جاری ہے۔ قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں، ایک تو جزاء بما کسبا کہا ہے کہ یہ ہاتھ کاٹنا ان کے ہاتھوں نے ہی کام کیا ہے، ہاتھ کے بغیر تالا نہیں ٹوٹتا، ہاتھ کے بغیر جو ہے نقب نہیں لگتی، ہاتھ کے بغیر اس طرح تھوڑا مال اٹھا کر لے جایا نہیں جا سکتا۔ تو سب سے بڑا جرم اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، اس چوری کی جو لعنت اس کے وجود پر سرایت کر چکی ہے ہاتھوں کے ذریعے سے، تو جب تک ان کو کاٹا نہیں جائے گا اس وقت تک وہ لعنت دور نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ کہا، دوسرا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے یہ سزا اور تنبیہ ہے کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، انسانی ڈسپلن کو توڑا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب طاقتور ہے اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ جیسے پیچھے کہا تھا کہ قصاص جو ہے وہ تمہارے لیے حیات ہے، تمہاری زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ قاتل کو جب یہ پتہ ہوگا کہ میں اگر کسی دوسرے کو قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی خود قتل ہونا پڑے گا، تو کبھی قتل نہیں کرے گا۔ ایسے ہی چور کو پتہ ہوگا کہ جب دوسروں کی محنت مشقت سے کمائی ہوئی مال کو ہاں جی چھین کر لے جاؤں گا تو اس کی سزا اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہونا ہوگی، تو کبھی چوری نہیں ہوگی۔ دوسرے کا مال بھی تو اس نے اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہے۔ دو ہی چیزیں انسانی معاشرے میں ناگزیر اور ضروری ہیں، ایک خود انسانی جان کا احترام اور ایک اس کے مال کا احترام۔ جی، الا ان دماءکم و اموالکم حرام کا حرمت یومکم ھذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ہی کی حرمت بیان کی ہے، اور اعراضکم کی بھی حرمت بیان کی ہے، عزت کی بھی، اور اس کی بھی سزا حد قذف مقرر کی گئی ہے۔ یہ حدود اسی تناظر میں قصاص، جان کو نقصان پہنچایا تو حد قصاص ہے، اور باقی حدود جو ہیں چوری کی وہ جس میں انسانی کو ہاں جی مال کے لوٹنے کے تناظر میں ہے، اسی طریقے سے حد قذف بہتان کی اساس پر ہے۔ تو قرآن حکیم کی یہ حدود جو ہیں بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی، اور زبان سے صرف توبہ کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کا چوری کیا ہوا مال اس نے چرا لیا تھا اور وہ واپس کیا ہے، اس نے واپس کیا ہے، اس کی ملکیت میں دوبارہ پہنچا دیا کہ یہ اس کا مال اس تک پہنچ جائے، تو توبہ تبھی ہوگی۔ مال کھا پی کر ہڑپ کر جائے اور بس زبان سے توبہ توبہ کرے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ کسی کا مال لوٹا ہے تو اتنا ہی مال اس کو واپس پہنچانا ضروری ہے۔ وَأَصْلَحَ، اور آئندہ کے لیے اس نے اپنی اصلاح کر لی کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، کسی دوسرے کا مال اس طرح نہیں لوٹے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے ہاں جی سزا دے۔ تو اسی کے مطابق اللہ نے یہ قانون جاری کیا ہے سزا دینے کا، کہ جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب پیچھے ان تمام کی نام نہاد مسلمانوں، منافقین یعنی جو حقیقت میں کافر تھے، یہ یہودی جو معاہدات توڑ رہے تھے، حضور کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، الذین قالوا، جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم، کہ ہم ایمان لائے،
لیکن یہ بات کہی انہوں نے بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے، اپنی زبان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا، حالانکہ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل ایمان والے نہیں ہوئے، حقیقی ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یسارعون فی الکفر، کفر کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایسے منافقین کے اس کفر کی اور قلب کی حالت کو سوائے اللہ کے اور کون جانتا ہے۔ اس لیے پیچھے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے اور اس کی بادشاہی تمام معاملات میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون آدمی ہے، کس نے کیا ہے یہ کفر کا معاملہ اختیار کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی یہ کارستانیاں، یہ چوری ڈاکے، یہ معاہدات توڑنا، یہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ اور وَمِنَ الَّذِينَ ہادوا، پیچھے الذین یسارعون فی الکفر کرنے والوں میں دو باتیں آ گئی، من الذین قالوا آمنا، اور اسی پر عطف ہے وَمِنَ الَّذِينَ ہادوا، اور وہ لوگ بھی جو یہودی ہوئے، یہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ کون لوگ ہیں وہ؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ کے لیے۔ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات ان کو علم میں آ جاتی ہے تو اس میں 100 جھوٹ ملا کر جا کر دشمنوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرنے کے لیے یہ آتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھ کر یہاں سے جاسوسی کریں۔ سماعون لقوم آخرین، دوسری جماعت کے لیے جاسوسی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو خود اس آپ کی بات میں جھوٹی باتیں ملانے کے لیے دو باتیں کہی ہیں، جاسوسی کے مقاصد، کہ خفیہ طور پر آپ کی باتیں سن کر اس کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق جھوٹ ملاتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹ ملا کر آپ کی باتیں دوسری قوم کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ ان پر غمگین نہ ہوں، یہ بظاہر نام نہاد مسلمان ہیں، اپنے آپ کو یہودی یا اہل کتاب کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جاسوس ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لم یأتوک، یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کلام الہی کا کلام ہے اس کو اپنی جگہ سے تبدیل کر کے تحریف کر دیتے ہیں۔ حضرت نے ترجمہ کیا، بدل ڈالتے ہیں بات کو اس کا ٹھکانہ چھوڑ کر۔ بات کسی نہ کسی مقصد کے تحت کہی گئی ہے، ایک روح ہے اس کی، ایک اس کا مقاصد ہے، تو اس بات کے اندر ایسی تبدیلی کر دیں گے کہ وہ اس کی جو اصل روح ہے وہ فنا ہو جائے، جو اس کا اصل مقصد اور ہدف اور ٹھکانہ ہے وہ نہ رہے۔ تو یہ تحریف کرتے ہیں، یہ منافق مسلمان بھی اور یہ یہودی بھی، اور یہودیوں کی یہ مثال موجود تھی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے۔ خاص طور پر ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، اب وہ اعلیٰ خاندان سے لوگ تھے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ مذہبی طبقہ جب کسی طاقتور اور اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہے اور ان پر سزا نافذ کرنے کا وقت آئے تو پھر تبدیلیاں اور تغیرات پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کی ہوئی تھی کہ اس طرح جرم سرزد ہو جائے۔ تورات میں تو تھا کہ رجم کیا جائے، ان کو دونوں کو سنسار کیا جائے، جو زنا کا اعتراف کر لیں، زنا ثابت ہو جائے تو ان کی ایک ہی سزا ہے۔ تورات میں یہ حکم موجود تھا، تو اب طاقتور لوگوں کو وہ یہ سزا دینا ان کے لیے مشکل تھا، تو وہاں کے ربیون اور وہاں کے احبار نے، تورات کے عالموں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر لیا، تبدیلی پیدا کر دی کہ بس ان کا منہ کالا کیا جائے اور کسی گھوڑے پر، گدھے پر سوار کر کے ایک طرف ان کا ایک کا منہ کر دیں اور دوسرے کا دوسری طرف منہ کر دیں، ان کو بٹھا کر پورے گاؤں میں چکر لگایا جائے، بستی میں، اور بتلایا جائے کہ انہوں نے یہ غلط حرکت کی ہے، بس جان بچ جائے اور سزا جو ہے وہ تھوڑی بہت ہو جائے، بس یہ انہوں نے تحریف کر دی۔ اب سزا تو رجم کی ہونی چاہیے تھی، اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ انہوں نے مدینے کے یہودیوں سے کہا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اور اگر وہ رجم کی بات نہ کہیں تو پھر تو مان لینا، یہ جو ہم بتلا رہے ہیں تم سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو تو تم بتا دینا کہ ہم منہ کالا کرتے ہیں،
تو تمہاری بات کو اگر حضور کہیں تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ بات نہ کہیں کچھ اور کہیں تو پھر نہ ماننا۔ اسی کو قرآن نے یہاں تذکرہ کیا، یقولون، یہ کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا، اگر تم کو یہ حکم ملے، یعنی منہ کالا کرنے کا جو انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی، تو فخذوہ، تو اسے تو قبول کر لینا، یعنی محرف شدہ کتاب کو ماننا اگر یہ بات کہی جائے، اور وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر حضور یہ حکم نہ دیں تو فاحذروا، اس سے بچ جانا، یعنی اس کو نہ ماننا۔ اب انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان سے یہی پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا قانون اور ضابطہ ہے؟ تو یہ لوگ جو گئے تھے انہوں نے تو وہی تحریف شدہ بات بیان کی۔ حضور نے فرمایا ایسے نہیں، تم اپنا جو سب سے بڑا عالم ہے، ہاں جی، یہودیوں کا بڑا اس زمانے کا مشہور عالم ادھر خیبر کے علاقے میں تھا، تو کہا کہ کس پر تم اعتماد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جو وہ بڑا عالم ہے۔ حضور نے فرمایا اسے بلاؤ۔ اسے بلایا تو اس نے ہاں جی بڑی ادھر ادھر چکر دینے کی تو کوشش کی، لیکن حضور نے جو سوالات اس سے کیے، بات اس سے پوچھی، تو مجبوراً اسے کہنا پڑا کہ اصل بات تو تورات میں یہ ہے رجم والی، لیکن یہ ہم نے ہاں جی ان حکمران طبقوں کی زنا کاریوں کی وجہ سے، غریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم یہی کام کرتے ہیں کہ اس کو سنسار پتھر لگا، اور یہ طاقتور لوگوں کو ہم سزا نہیں دے سکتے تو ہم نے یہ، تو اس نے ہاں جی کھری بات بیان کر دی۔ اور پھر عبداللہ ابن سلام جب پہلا واقعہ ہو رہا تھا تو وہاں جب وہ قانون بیان کر رہے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، اور وہ ایک دم پیچھے سے آئے اور انہوں نے آ کر کہا دروازہ کھول کر کے، اللہ کے دشمنوں، یہ جس آیت پر تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ذرا اس کو تو ہٹاؤ۔ تو آیت سے ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم کا قانون موجود تھا۔ تو یہ پورا واقعہ یعنی حضور کے ساتھ دھوکہ دہی اور حضور کے ساتھ غلط بیانی کا تھا، تو اس سے طبی طور پر حضور کو حزن اور غم کی کیفیت پیدا ہوئی کہ دیکھو یہ میرے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اور بظاہر اپنے آپ کو اہل کتاب اور کتاب کو ماننے والے کہتے ہیں۔ تو حضور اللہ پاک نے کہا لا یحزنک، ان کے اوپر آپ غمگین مت ہوں۔ اصل بات کیا ہے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس آدمی سے اللہ ارادہ کر لے اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا، تو تو کوئی طاقت نہیں رکھتا ہاں جی اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی۔ فَلَن تَمْلِكَ، تو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جی۔ اس لیے آپ ان پر غمگین نہ ہوں، یہ فتنے میں مبتلا لوگ ہیں، ان کے دماغوں میں خرابی ہے، انہوں نے تحریف کرنی ہی کرنی ہے، یہ انسانیت دشمنی کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ ان پر غمگین نہ ہوں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک صاف کرے، کیونکہ ان کے جرائم اتنے ہو چکے ہیں، دل اتنے مسخ ہو چکے ہیں، خرابی اتنی پیدا ہو چکی ہے، یہ تو اب سزا کے مستحق ہیں۔ آپ ان پر غم کرنا چھوڑ دیں۔ لہم فی الدنیا، حضور کی خواہش رہتی تھی، آپ کا جذبہ رہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، تو حضور کو روک دیا گیا کہ نہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دین کی تعلیمات کو مسخ کر کے اپنے مطلب کے مطابق تحریف کر کے بیان کرتے ہیں۔ کہیں ہاں جی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے اس طرح کے قوانین اور ضابطے نہیں تھے، اسلام کی وہ تعبیر نہیں تھی، لیکن پچھلے 250 سال کی ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ یہاں نام نہاد جدت پسندوں اور یہاں کے سیاسی ہاں جی مفادات اٹھانے والے لوگوں نے کس طریقے سے اسلام کو ہاں جی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے تحریف کر کے پیش کیا ہاں جی، اور اس تحریفات کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل کے اندر اتنی کجی اور خرابی پیدا ہوئی کہ آج 70 سال سے سزا کی حالت میں ہیں، دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ۔ تو اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کے پاک کرنے کا نہیں ہے، ان پر غمگین مت ہو، ان کو یہ سمجھیے کہ یہ جاسوس ہیں، اصل میں تو سماعون للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے یہ کیا ہے، جاسوسی کرتے ہیں، اکالون للسحت، یہ حرام خوری کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اکالون مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ
ہاں جی حرام کھانے والے ہیں، ان کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے، اصل میں تو مال و دولت اور حرام کاری کا ارتکاب ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کا دل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، ان کی حالت کیسے درست ہو سکتی ہے، مفاد پرست ہیں۔ بڑے سخت الفاظ قرآن حکیم نے کہے ہیں کہ اکالون للسحت، حرام خور ہیں، حرام کھاتے ہیں دوسروں کا مال، بہت زیادہ حرام کھانے والے، مبالغے کا صیغہ۔ فَإِن جَاءُوكَ، اس کے باوجود بھی اگر یہ تمہارے پاس آئیں، یہ یہودی اور یہ منافق مسلمان جو حقیقت میں جاسوسی کے لیے آتے ہیں، اگر کسی معاملے میں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں، فَإِن جَاءُوكَ تو فَاحْكُم بَيْنَهُم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ غلط سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ فیصلہ کریں یا ان کو کہیں کہ بس بھاگ جاؤ یہاں سے، اعرض عنہم، آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کا مقدمہ ہی سماعت نہ کریں، کیونکہ جو بد اخلاق ہیں، جن کے دل مس ہو چکے ہیں، جو حرام خوری میں مبتلا ہیں، جو اسی طریقے سے بد اخلاقی کی حالت میں ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو آپ ان کا مقدمہ ہی نہ سنیں، اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ نے ان سے اعراض کیا، نظر انداز کیا، ان کا مقدمہ نہیں سنا، ان کے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ نے نہیں کیے، یاد رکھو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ نظر انداز کر دیں، بس ٹھیک ہے جاؤ۔ جب تم کسی ڈسپلن کے نہیں ہو، اصل میں تو مال حرام کھانا تمہارا مقصد ہے، جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو تو نکل جاؤ یہاں سے، اعراض کرو۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، لیکن آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر یہ اپنے کسی معاملے میں درست فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو اب فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں کرنا، فیصلہ عدل و انصاف کے مطابق کرنا ہے۔ یہ تو چاہیں گے کہ اپنے غلط فیصلوں پر آپ سے مہر تصدیق کروا لیں، آپ سے توثیق کروا لیں، فیصلے اپنی خواہش کے چاہتے ہیں اور تصدیق تم سے کروانا چاہتے ہیں، اس لیے لیکن فیصلہ کرنے کا موقع آئے بھی تو آپ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ پیچھے بھی یہ کہا گیا کہ معاہدات کو پورا کرتے ہوئے کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے گواہیاں دو اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بالقسط عدل و انصاف کی گواہی دو، چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پھر کہا گیا کہ عدل و انصاف کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا ہے، معاہدات جو یہ توڑتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہاں جی، اوفوا بالعقود، معاہدات پر پورا اترو، اور معاہدہ سب سے بڑا مسلمان جماعت کا یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانشین قیامت تک آنے والوں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسے حرام خور، ایسے جاسوسی کرنے والے لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ یا تو اعراض کریں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارا کوئی فیصلہ کیا جائے، بد اخلاق اور حرام خور ہو، اور اگر فیصلہ کرنا بھی پڑے تو عدل و انصاف کے مطابق ٹھیک ٹھیک جو صحیح ہے، ان کی خواہشات اور ان کے بیانیے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھوک بجا کر عدل و انصاف سے اپنی رائے کا اظہار کرو، فیصلہ کرو۔ قرآن حکیم ان یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کیوں آ گئے؟ ہاں جی، آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے کیسے آئے؟ کس طرح آپ کو یہ منصف بنا رہے ہیں؟ حالانکہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، اور فیہا حکم اللہ، اس میں واضح اور دو ٹوک حکم موجود ہے۔ تو جب اللہ کی کتاب میں واضح اور دو ٹوک حکم موجود ہو تو پھر یہ فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مطلب کی بات کوئی نہ کوئی نکلوا لیں اور اس کو غلط طور پر استعمال کریں۔ ثم یتولون من بعد ذلک، اور اللہ کے واضح حکم کے باوجود یہ اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اس سے پھرے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آنا نہیں ہے، یہ دراصل آپ کو ہاں جی جاسوسی کرنے کے لیے اور آپ کی بات کے اندر سے کچھ اپنے مطلب کی باتیں نکالنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ کی بات ہی ماننی تھی تو اللہ کی بات تو ان کی کتاب میں دو ٹوک موجود تھی کہ رجم کرو، سزا دو ان کو۔
حقیقت یہ ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کفر میں انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، معاہدات کو توڑنا ان کی روایت بن چکا ہے، یہ سود خوری کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے لیے تمہارے معاشرے میں آتے ہیں، اس لیے ان سے بچو۔ معاہدے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو جہاد کرنے والی پارٹی ہے وہ اپنے میں سے جاسوسوں کو اپنے سے علیحدہ کرے، جو جاسوسی کا نظام کر رہے ہیں۔ اگر جاسوسی کا نظام برقرار رہے دوسروں کا، دشمن کا، تو پھر تو جہاد اور دشمن کے مقابلے میں جد و جہد کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس رکوع میں اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے احکامات اور معاہدات کو پورے طریقے سے سر انجام دینے اور اس کے مطابق جہاد کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔